تو بہرحال رسول پاک علیہ السلام کے بار بار سفر اگر ہیں تو صرف بیت اللہ کی طرف ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بیت اللہ کو قیاما للناس بھی فرمایا، بیت اللہ کا اول بیت بھی فرمایا، بیت اللہ کو مبارکن وہدی للعالمین بھی فرمایا، اور بیت اللہ کو مثابۃ للناس بھی فرمایا کہ بیت اللہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بار بار ہر ایک کا جانے کو دل چاہتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جس نے قرآن حفظ کیا، اللہ پاک 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول فرمائیں گے، 10 آدمیوں کے بارے میں، اور یہ 10 آدمی وہ ہوں گے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ حافظ قرآن، قرآن کا یاد کرنے والا کھڑا ہوگا، اے اللہ میں ان کے لیے سفارش کرتا ہوں، اللہ فرمائیں گے فیصلہ منسوخ، لے جاؤ جنت میں۔ 10 آدمی کو ایک حافظ قرآن جنت میں لے کر جائے گا، اور حافظ قرآن کے والدین کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا، اور فرمایا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ حج مبرور، جس نے صحیح ادا کیا ہے حج، اللہ پاک اس حج کرنے والے کی سفارش 400 آدمیوں کے بارے میں قبول فرمائیں گے، 400 آدمیوں کے بارے میں۔ حافظ قرآن کی سفارش 10 آدمیوں کے بارے میں، اور صحیح حج کرنے والے کی حج 400 بندوں کے بارے میں، 400 بندوں کے بارے میں ایک حاجی سفارش کرے گا، اور اس کی سفارش کی بنیاد پر اللہ ان کو جنت میں بھیجیں گے۔ الحجۃ المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور اس کا بدلہ تو ہے ہی نہیں سوائے جنت کے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدقسمتی صرف یہ ہے آج حج کے اندر عبادت کا رنگ بہت کم ہو گیا۔ حج کرنے والا صرف یہ پوچھتا ہے ہوٹل کیسا ہوگا، وہاں تولیہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہاں صابن ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہاں کھانا ہوگا کہ نہیں ہوگا، کس جہاز سے جانا ہے، کیسے اترنا ہے، جہاز ایئر کنڈیشن ہے، یہ اس طرح کے سوال ہیں۔ صرف ایک بزنس، ایک کاروبار کی صورت بن گئی حج کی۔ عبادت کا رنگ ہمارے اندر سے نکل گیا، پتہ نہیں کیوں نکل گیا۔ اتنے زیادہ ہم دنیا کے اندر مست ہو گئے، گھس گئے، لگ گئے، منہمک ہو گئے۔ اتنی بڑی عبادت جس کو اللہ کے نبی نے 5واں ستون قرار دیا ہے، حج بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر، ایک ستون حج کا ستون ہے۔ اتنی بڑی عبادت کو آج ہم نے سیر و تفریح اور ایک عجیب قسم کی ایک صورت بنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسا زمانہ آئے گا میری امت کے اغنیاء مالدار لوگ صرف سیر کرنے کے لیے حج کریں گے۔ وقت ہے، پیسہ بہت ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، چلتے ہیں۔ نہ گناہوں کو معاف کروا کر گئے، نہ کسی کا حق ادا کر کے گئے، نہ کسی سے معافی مانگ کر گئے، نہ کسی سے معاف کروایا، نہ کروانے کا ارادہ، نہ ظلم چھوڑنے کا ارادہ، نہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ، نہ بے حیائیاں چھوڑنے کا ارادہ۔ جس زندگی میں لگے ہوئے ہیں اسی میں رہنے کا ارادہ ہے۔ نیت ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس زندگی کو چھوڑنا ہے، ہم نے اللہ کی رضا والی زندگی اختیار کرنی ہے، ہم نے ان گناہوں کو چھوڑنا ہے، ہم نے نیکیوں کا راستہ اختیار کرنا ہے، ہم نے عبادت کا راستہ اختیار کرنا ہے، ہم نے اپنی قبر کے بنانے کا راستہ، یہ ہے ہی نہیں، نیت ہی نہیں۔ پیسے ہیں، چل پڑتے ہیں آج کے لیے۔ ایسا وقت آئے گا میری امت کے اغنیاء صرف سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میری امت کا متوسط طبقہ صرف تجارت کے لیے حج کرے گا، ہر چیز کو بزنس بنا لیا۔ حاجیوں کا کھانا بزنس ہے، حاجیوں کی ٹرانسپورٹ بزنس ہے، حاجیوں کی اکاموڈیشن بھی، ہر چیز بزنس۔ متوسط طبقہ حج کرے گا تو تجارت کے لیے کرے گا، غنی حج کریں گے تو سیر و سیاحت کے لیے، تفریح کے لیے کریں گے، اور فقیر لوگ جو حج کریں گے بھیک مانگنے کے لیے کریں گے۔ وہ وہاں بیت اللہ کی عظمت کے لیے نہیں آئے، بھیک مانگنے کے لیے آئے۔ بڑے حاجی اکٹھے ہیں، چلو بھیک مانگتے ہیں۔ منظم گروہ آتے ہیں جن کا کام ہی بھیک مانگنا۔
طواف کرتے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں، مدینہ منورہ میں بھیک مانگتے ہیں، راستوں میں بیٹھ کر بھیک مانگتے ہیں، عورتوں کو آگے لگا کر بھیک مانگتے ہیں، اس لیے کہ وہ نیت ہی نہیں ہے، بدقسمتی ہے ہماری۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ حج کے اندر سے عبادت کا رنگ، بیت اللہ کی عظمت کا رنگ، توبہ استغفار والا رنگ وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ نکل گیا۔ اور دوسری بہت بڑی بد نصیبی، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، امت دو حصوں میں تقسیم ہے۔ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے امت کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، محبت نبوی کا دعویٰ بھی ہے، سب کچھ ہے، پیسے بھی موجود ہیں، گھر بھی بن چکے، تجارت بھی چل رہی ہے، دکان بھی چل رہی ہے، مربع زمینیں بھی خرید چکے ہیں، لیکن حج کرنے کا ارادہ نہیں۔ حج فرض ہے، آج سے نہیں، کب سے فرض ہے، لیکن حج سے محروم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کے پاس اتنا خرچہ موجود ہے کہ وہ آدمی سواری یعنی کرایہ دے سکتا ہے وہاں پہنچنے کا، اور آدمی اپنے راستے کا کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہے، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان شاء یموت یہودیا و ان شاء نصرانیا، اس کا دل چاہے یہودی بن کر مرے، اس کا دل چاہے نصرانی بن کر مرے۔ ایسا بے نیازی، بیزاری کا اظہار فرمایا اللہ کے نبی نے ایسے بندوں سے کہ مجھے نہیں پرواہ ایسے بندوں کی۔ حج فرض ہے، مکان بنا چکے، زمینیں خرید چکے، شادیاں کر چکے، پتہ نہیں کیا کیا، کہاں کہاں مال خرچ کر چکے، نہیں توفیق ملتی ایک حج کرنے کی بھی۔ بہت بڑا طبقہ ایک ایسا موجود ہے